نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ ناظرین کرام، بعون اللہ الوہاب قرآن حکیم فرقان مجید سے چھٹے پارے کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں پاروں کی تقسیم اگرچہ توقیفی نہیں ہے، لیکن جس حسن ترتیب کے ساتھ مضامین کی برجستگی کو قائم رکھا گیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بعض پارے آپ دیکھیں گے کہ اعتقادی مسائل سے شروع ہوتے ہیں اور بعض عملی تعلیمات کا نشان ہوتے ہیں، اور بعض آپ محسوس کریں گے کہ خالصتاً انسانی مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں اخلاقیات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ پارہ اخلاقی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی پگڑی اچھالنا نیکی کا کام سمجھتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرنا وہ اچھا گردانتے ہیں۔ شاید ان کے نزدیک زندگی کا حسن یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو برا اور بلا کہا جائے۔ قرآن مجید کا یہ پارہ ان شہامت انگیز الفاظ سے شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالیٰ کسی بری بات کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسلوب کلام میں الا من ظلم میں بھی اشارہ اس طرف رکھا کہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اخلاقی تعلیمات کا پرچم بلند رکھے تو یہ اس کی عظمت کردار ہوگی۔ رب کریم کی صفات بیان ہوئی کہ وہ سمیع ہے اور علیم ہے، یعنی ہر ایک آدمی کی بات کو خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ آگے کہا کہ تم نیکی کا کام کرو، اسے ظاہر کر کے کرو یا چھپا کے کرو، وہ جانتا ہے۔ عفو و درگزر سب سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ اس کے بعد کفر کی اقسام قرآن حکیم نے بیان کی۔ بعض لوگ ہیں وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، بعض فرق کرتے ہیں، بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو وہ نہیں مانتے۔ قرآن حکیم نے اعتدال کا راستہ دیا اور سچائی کا ستارہ جہاں بھی چمکے اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا۔
اور وہ لوگ جو کفر کی راہ چلتے ہیں ان کے لیے ذلیل کر دینے والے عذاب کی خبر سنائی۔ ناظرین کرام، ایک بار ہوا یہ کہ کعب بن اشرف چند لوگوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں لکھی ہوئی کتاب کوئی دے دیں تو ہمارے لیے اس لکھی ہوئی کتاب کا ماننا آسان ہو جائے۔ قرآن مجید نے ان کی تنزیہ تنقید کا جواب اس پارہ کے اندر دیا کہ یہ لوگ اے نبی اگر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو اس سے بڑا سوال تو یہ اپنے نبی سے بھی کر چکے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو آمنے سامنے جہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ نساء کی 29 آیتیں ہیں چھٹے بارے میں، اس کے بعد پھر سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ تاریخ ان کی بیان کی گئی اور یہود و نصارہ جن بد اعتدالیوں اور بد عقیدیوں کا شکار تھے ان کی اصلاح کی گئی، اور جہاں ان کے معجزات کو تسلیم کیا گیا وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے۔ پھر یہود کی ایز اے قوم جو خرابیاں تھیں ان کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ لوگوں کے مال بالتے ترکی سے کھاتے تھے، سود خور تھے، حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کر دیا گیا۔ تاریخ کے اندر راسخین فی العلم کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے الراسخون فی العلم کا ذکر بھی کیا کہ ان میں اچھے لوگ بھی موجود تھے جو کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب اترتی اس کو تسلیم کرتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ ناظرین، پھر یہ بتایا گیا کہ قافلہ انسانی کو ہدایت سے محروم کسی دور میں بھی نہیں رکھا گیا۔ مسلسل انبیاء کے سلسلوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بدرہ انسانیت کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتے رہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کا ذکر ہوا۔ زبور کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بعض ہم نے بیان کیے ہیں اور بعض ہم نے بیان نہیں کیے، لیکن کاروان آدمیت کسی دور میں خالی نہیں رہا، کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان کو سیدھے راہ کی طرف بلاتا رہا، یہاں تک کہ ختمت نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ پھر تثلیث کے عقیدے کی تردید کی گئی کہ تین خدا ہیں۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں
کسی ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کیا، جو حق تھا اسے کھول کر بیان کیا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، کہ تمہارے پاس جو رسول محترم آئے ہیں وہ خیر و رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ لا تغلو فی دینکم، اور دین میں غلو نہ کرو، یعنی افکار میں اتھل پتھل نہ کرو، باتیں ادھر ادھر نہ کرو، جس طرح خدا کی طرف سے تمہیں ہدایت کی گئی ہے اسی طرح حق کو تسلیم کرو۔ اس صورت کے آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بڑے شگفتہ انداز میں قرآن حکیم نے بیان کیا۔ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ برہان لفظ براہ راہ سے ہے، اس کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، حجت بھی ہوتا ہے، اور خوبصورت ہونا بھی ہوتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ظاہر حسن میں بے مثال ہیں، ایسے ہی باطنی اخلاق میں بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور لے کر آئے ہیں۔ پھر نصیحت لگائی کہ واعتصموا بہ، ان کے دین کو مضبوط تھامو اور اس رحمت میں داخل ہو جاؤ جس رحمت کا حلقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ آخر صورت میں کچھ وراثت کے مسائل حل کیے گئے، پھر سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ سورہ مائدہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ ان شہامت انگیز تعلیمات کے ساتھ شروع ہوئی کہ اوفو بالعقود، کہ جو وعدے ہیں وعدے پورے کرو۔ وعدے پورے کرنا انسانیت کا حسن ہے، آدمیت کا حسن ہے۔ پھر کچھ شکار کے مسائل ہیں، کچھ حرام جانور بتائے گئے ہیں، اور حلال اور حرام کے قواعد قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ اسی صورت میں یہ ولولہ پرور الفاظ واقع ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تکمیل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی، اتمام نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، سو اب تم سب پر لازم ہے کہ اس مکمل دین کو مکمل حیثیت سے دل و جان سے تسلیم کرو۔ عالی وقار ناظرین، پھر کہا گیا کہ جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کا طریقہ بتایا گیا اور فرائض وضو کے ذکر کیے گئے، پھر ساتھ ہی تیمم کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بیان کیا، اور کہا کہ مسلمانوں تم جس حالت میں بھی ہو تم انصاف کے قائم کرنے والے ہو اور عدل پر قائم رہنے والے ہو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم زیادتی کرو اور تم تقوی سے دور جا پڑو۔ ایمان اور عمل صالح کی جو راہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی، کچھ ان کی خوبیاں تھیں جن کا ذکر ہوا اور کچھ ان کی برائیاں تھیں جن کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید کی عظمت کا بیان بڑے روح افزا طریقے کے ساتھ رب کریم نے کیا۔ کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گئی ایک نور آ گیا اور ایک کتاب مبین،
معنی یہ کہ کتابیں نور کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ نے وہ وسیلہ بھی تمہیں دے دیا جس وسیلے کی مدد سے تم قرآن مجید سے مستفید ہو سکتے ہو۔ رب کریم نے اسی صورت میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک کی نظر قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی۔ جس کے قبول نہ ہوئی اس نے دشمنی اور حسد میں دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا انسانی تاریخ میں۔ اس کی مذمت کی گئی، یہاں تک کہ اس آدمی کو لاش کو دفنانا بھی نہ آتا تھا۔ وہاں ایک کوے کی مثال اس صورت کے اندر دی گئی۔ انسان بھی جس وقت گرتا ہے تو کووں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اور جب بلند ہوتا ہے تو وہ عرش معلیٰ کی اور رونق بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ قتل کرنا ایک آدمی کا جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان قوموں کی دوستی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے کم سوچتے ہیں اور تمہارے خلاف یہ زیادہ سوچتے ہیں۔ پھر بڑے شہامت پرور طریقے کے ساتھ رب کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ وہ قوم جو ہے ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ قوموں کی جو تبدیلی ہوتی ہے، یہ فلسفہ عروج و زوال قرآن حکیم نے جس طرح بیان کیا ہے، اس پر گھنٹوں بولنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک کردار کا تعین کیا گیا جس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک مجاہدہ ہے جس کی طرف کتاب مجید نے اشارہ کیا کہ وہ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ یہود کا بخل اور ان کی کنجوسی کا ذکر پوری طرح کیا گیا۔ میرے خیال میں تعریف اس طرف تھی کہ حسد، بغض، کنجوسی انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور محبت، الفت، انسانیت دوستی اور آدمیت دوستی انسانوں کو بنانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا گیا، اور یہاں واللہ یعصمک من الناس، رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے گھر کا پہرا کون دے گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں دوں گا۔ وہ رات کو کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت گزرا تو رسول اللہ علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا سعد تم کہاں ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوشیار ہوں، جس کام پر آپ نے مامور کیا ہے میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تم گھر چلے جاؤ، قرآن مجید کی یہ آیت آ گئی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہی لوگوں سے مجھے بچانے والا ہے، مجھے کسی پیرابان نگہبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہ صورت انہی تعلیمات جن میں زیادہ عیسائیوں اور یہودیوں کی اصلاح کی طرف اشارات تھے، مسلمانوں کو دین پر کاربند رہنے اور حلال کھانے کی تلقینات تھیں۔ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ ان کی والدہ کی تعریف کی گئی کہ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ قرآن مجید نے جہاں بھی سچائی تھی، سچائی کو آگے بڑھ کر تسلیم کیا اور یہ تلقین کی قوموں کو کہ وہ بھی سچائی کو اسی طرح تسلیم کریں۔ قرآن مجید کے اس پارہ کے آخر میں
صاف طور پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ یہود ایمان والوں تمہارے سخت دشمن ہیں، ان کی کارستانیوں سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عیسائی قوموں کی نرمی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور غالباً یہ اس تعلیم کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وقت میں عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو مار دیں گے، اور امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔